أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد آج میں ایک حدیث آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جس میں ہمارے لیے بہت سے سبق بھی ہیں، اور اکثر میں آپ لوگوں کو کہتے ہوتے کہ اینڈ آف ٹائمز کی حدیث جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی کیوریوسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے وہی اب ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اینڈ آف ٹائمز میں ایک نہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آخرت کا جو اوور آل سارا پروسیجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آثار پورے آ جائیں اور تمہیں لگتا ہے کہ بس اب قیامت آنے والی، مسلمانوں کو کیونکہ کافی زیادہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ قیامت پوری طرح سے برپا ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں جو وہ پودا ہے اس کو لگا دو، اس کو زمین پر لگا دو، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پلانٹڈ، اس کو پلانٹ کر دیں۔ کیوں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی اس نے پودے نے اگنا بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہونا، نہ میں اس کو پانی دے سکوں گی، اور نہ ہی یہ کسی کے بڑے ہو کر کسی کے کام آئے گا، جیسے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ پودے درخت کسی کے کام آئیں گے۔ کچھ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ دیکھنے والا، لیکن پھر بھی ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ نے اپنے لیے حسنات جمع کرنی ہے، نیکیاں آپ لوگوں کو اپنی جمع کرنی ہے، اور چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھے سے کہ قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ چیز مینشن کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ڈیٹیلز بیان کی ہیں ان کیفیات کی جو قیامت کے وقت ہوتی ہیں، قیامت سے پہلے ہر شخص، آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کا ایک حصہ تو ضرور ہر شخص دیکھے گا، چاہے قیامت سب دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ہے موت۔ تو موت کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس سے پہلے کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، موت ہو جانے کے بعد کیا کیفیات ہوتی ہیں، تمام چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ اس کے اندر سب جگہوں پر یہ چیز آپ کو واضح طور پر مینشن ہوئی بھی ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے لیے آپ نے جتنی حسنات جمع کرنی ہے وہ جمع کر لیں، اور قیامت کے دن جب کہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہوگی، اور ہم اس کو کھڑے ہو کے نا ونڈر کر رہے ہوں گے کہ وہ جو مجھے موقع ملا تھا نا کاش میں وہی کر لیتا۔ جیسے کہ کوئی اچھائی کا، کوئی نیکی کا، کوئی قرآن کی آیت، کوئی بھی حسنات جمع کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بینیفیشل نالج والا کوئی میسج ہے جو کہ ہماری نظر میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹی سی ایک ڈیڈ ہے، لیکن ہم اس کو فارورڈ کر دیں، لیکن نیت اپنے درست رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے سیشنز میں یہی ڈسکس کیا کہ ہم نے کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے عمل ایک کرنا ہے، بے شک آپ کم عمل کریں لیکن آپ کی جو نیتیں ہیں اس کے لیے، اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ آپ کی بڑی تھاٹ فل ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں سے پکڑی کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، ڈیڈیکیشن آ جائے، ایک کام میں زیادہ نیتیں کر لیں تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوشیار کا مطلب ہوتا ہے الرٹ، ویجیلنٹ، ہر وقت ویجیلنٹ رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اگر وہ سو گیا ہے تو پھر اب بس سو ہی گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کب اٹھوں گا، میں تو سو رہا تھا۔ کیونکہ اکثر کچھ لوگ اس قسم کی کمزوریاں اپنی پیش کرتے ہیں کہ میں اگر سو جاؤں نا تو پھر مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا نا اکثر اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں 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 مجھے نماز کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے، آپ اٹھا دینا مجھے، یا میں الارم لگاتی ہوں پھر بھی میں نہیں اٹھ پاتی، نہیں میں اگر ایک دفعہ سو گئی نا تو پھر ویسے تو مجھے جگا لو لیکن اگر میں سو گئی تو پھر میں اٹھوں گی، پھر بڑی مشکل سے، پھر تو مجھے اللہ ہی اٹھائے۔ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتا ہے، اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے، اور اپنی حرکات اور سکنات، موومنٹس، باڈی لینگویج، باتوں سے وہ یہ دوسروں کو بھی یاد کرواتا ہے کہ یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے، ہم ایز اے مسافر یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب مسافر کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت چیزیں سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے کہ اب نہ جانا پڑ جائے، اب تب نہ جانا پڑ جائے. آپ ذرا سوچیں وہ کیفیت کہ جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ ہمیں کنٹری سے باہر ہمیں ٹریول کرنا، تو اکثر کیا کرتے ہیں، یا تو ٹکٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ویزا کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں پھر، تیاری اپنی پوری رکھتے ہیں کہ بس جیسے ہی آئے گا نا میں نکل جاؤں گی. اکثر عمرہ اور حج والے لوگ بھی اس قسم کی سچویشن میں رہتے ہیں. تو ایک دفعہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھ کے سوچیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ویسے بھی جائے سوری یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ مسافر ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس کی شعر و شاعری کر دی، اور چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی لیس سیریس ہو گئی، لیکن ہمارے لیے وہ سیریس بات ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ مومن اسی طرح سے یہاں رہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے پلٹنا ہے. اور کہاں پلٹنا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو لہٰذا یہی تمام جو سبق اور لیسنز اور نصیحتیں ہیں وہ ہم کچھ شروع کے پیسیجز میں ہم نے دیکھے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ انسان کی تاریخ بتائی، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایٹریبیوٹس بتائے ہمیں جس کے اندر ہمیں منافقین کی کچھ نشانیاں پتہ چلتی ہیں. تو پھر اسی کے برعکس ہم نے دیکھنا ہے کہ مومنوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں. آج میں آپ کو چند کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جو کہ شروع میں سوالات کھڑے ہوئے اگر ہمارے دل اور دماغ میں، تو پھر اس کے بارے میں ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. تو چھوٹے بگنر لیول پہ تو ہم اپنی پہلے پچھلے ہفتے کے سیشن میں ایک ریویو بھی کر چکے ہیں جتنے بھی ہم نے پیسیجز کیے ہیں. اور اب ہم کیونکہ اب آگے کی طرف ہم نے اسائنمنٹ کی طرف جانا ہے کہ اسائنمنٹ کیسے پریپیئر کرنا ہے، یا اسائنمنٹ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، تاکہ آگے کے آنے والے جو قرآن کی آیات اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے دوسرے قرآن کی آیات سے، وہ ہمارے پاس تھوڑا بہت مواد ہو نا. ورنہ شروع میں جس نے پڑھا ہوتا تو وہ تو نہیں ابھی آگے کی آیات سے ریلیٹ کر سکتا. تو اب دیکھ لیتے ہیں ہم، جیسے کہ ہمارے پاس مومن اور منافقین کا کمپیریزن آیا جو کہ بہت بڑا کمپیریزن ہے. اور اگر دیکھا جائے تو قرآن بیسیکلی ان دو ٹاپک پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو ٹاپکس کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ دو ٹاپک کیسے، منافقین کی ساتھ آپ مشرکین کو بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. پھر اس میں فردر ہم نے دیکھنا ہے کہ منافقین کون ہوتے ہیں جو کہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن بیسیکلی ان کے کام ایسے نہیں ہوتے. پھر منافقوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کچھ منافق تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ منافق ہیں، لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سے اگر آپ نے اس بارے میں دریافت کیا کہ فلاں بندہ کیسا ہے، تو جو نشانیاں یا جو کوالٹیز وہ بیان کرے گا وہ سارے کے سارے جو منافقین کا سٹینسل ہے اس پر فٹ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو بالکل صاف طور پر، واضح طور پر سوچ سمجھ کر اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے جو پڑھے ہیں، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، یا جو لوگ پریٹینڈ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے، ان کے بارے میں وہ آیات ہے. بیسیکلی وہ آیات ہمیں ہمارے سامنے کیوں رکھی گئی ہیں، پھر شروع کی ہی آیات میں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی سب نریٹ کر دیا ہمارے سامنے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مثال کیسے دی کہ منافق کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کہ ایک دیا ہوتا ہے اور دیا جلتا ہے، تھوڑی سی اس میں روشنی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے نا بس اتنی ہوتی ہے وہ ایک قدم رکھ لے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ جو روشنی ہے وہ اچک لیتے ہیں، یعنی کہ سلب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پر دو کیٹیگریز ہیں. تو دو کیٹیگریز یعنی کہ منافق وہ والے منافق جو کہ خود سوچ سمجھ کر موو اراؤنڈ کر رہے ہیں، اور جب ایک خاص قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ دوسرے فیس سے ملتے ہیں، خاص قسم کے لوگوں سے کسی اور فیس سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں اس فارمولا پر فٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہاں پر تلاش کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں یا ہماری حرکتیں منافق ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ لوگ پھر ایسا کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم شریعت کے اعتبار سے اور قرآن کی جو سیکھ ہمیں ملتی ہے، قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کہ قرآن سے دور ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ کوالٹیز نظر آتی ہے جو منافقین کی ہیں، یعنی کہ ایک بندے سے کسی اور چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور کسی اور شخص سے کسی اور چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، الگ الگ روپ کے ساتھ ملتا ہے.
تو وہ بندہ بھی نان مسلم سوسائٹی میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، نہایت تک تو آئی تھنک سب ایگری کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہوں گے کسی کو منافق بننے کیوں پڑتا ہے؟ وہ کیوں بنتا ہے؟ اس کا کیا ایشو ہوتا ہے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ سائیکولوجیکل اس کا ایسپیکٹ بھی جانتا ہے تو پلیز تھوڑا شیئر کریں کہ منافق کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، وہ کیوں لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اچھا یا جو بھی بننے کے لیے، اور پھر دوسرے گروپ کے سامنے کچھ اور جا کر کیوں بن جاتا ہے. پھر دوسرا اسی سوال کا پارٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے پھر یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان ہوتے ہوئے منافقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، منافقین کی بھی پھر الگ الگ لیولز ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے لیول کا منافق ہے، تھوڑے بڑے لیول کا منافق ہے، بہت ہی بڑے لیول کا منافق ہے. تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کی نالج، یا اگر آپ تھوڑا سا اپنا دماغ کے گھوڑے دوڑائیں تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ. سعد آپ شروع کریں. سعد موجود نہیں ہے کہ یہاں پر؟ سعد اچھا اچھا اوکے، یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خود کو اچھا پورٹرے کرنے کے لیے ہر پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے کیا اور کوئی کمنٹ ملے گا تو اچھی بات ہے، پھر آگے چلتے ہیں ہم. سعد آپ موجود نہیں ہیں ادھر؟ ثنا آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبیہا. میم وہی ہے کہ سب جگہ خود کو صحیح اور اچھا بتانے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ ہوں یہاں سے وہاں ان کے پاس جا کر کے اچھا بننا، پھر وہاں سے لے کر کے آنا باتیں، پھر ادھر سے ادھر پہنچانا. ہوں اور اس لیے بھی کہ سب کی سارے گروپ میں اچھے بھی رہیں اور ہوں اپنا کام بھی، اور کچھ اپنے بھی ان کے بینیفٹ ہوتے ہیں. پرسنلی کچھ عادت بھی ہوتی ہے اندر سے، جیسے انسان ہوں ہوتا ہے نا، ہوں وہ اچھا ہوں لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے، انٹرنلی. صحیح. اور ثنا آپ بتائیے. جو منافق، جو مشرک منافق ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہود اور نصارہ اور یہ جتنے بھی مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں کے، مومنوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. اب جس طرح فورن کنٹریز میں ہم موسٹلی لوگ جو ریزائڈ کرتے ہیں، ان کی ہوں گیدرنگز وغیرہ میں کافی زیادہ سرکل میں جو لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوں ہوں بیسیکلی وہ ہم سے ملتے تو بہت اچھے طریقے سے ہیں، سارا ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا ہے اچھا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا اپنے راہ و رسم کو جو ہے نا ایک لمٹ میں رکھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کس وقت کس طرح وہ جو ہے نا ہمارے جو خلاف جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ ایز اے ویپن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں. موسٹلی جو فورن کنٹریز میں جو رہنے والے نان مسلم، اسپیشلی ہوں کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کے جو نان مسلم دوست ہوتے ہیں نا، ہوں وہ دیکھنے سننے میں اور آبزرو کرنے میں یہی دیکھا گیا کہ وقت آنے پر وہ لوگ ڈاج ضرور کرتے ہیں، اور ان کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ سے بینیفٹ لے سکتے ہیں کسی بھی طرح کی، وہ چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ ہو، سوشل ہیلپ ہو، کسی طرح کی بھی کچھ بھی وٹ ایور جو ہے وہ آپ کو، ہوں یا تو پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اس دین کی طرف، اپنے اس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مسلمانوں میں جو منافقین ہیں ان کا تو معاملہ ہی ماشاءاللہ سے اللہ مان ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو مشرک منافق ہے نا اس سے زیادہ خطرناک مسلم منافق ہے ہوں انسانوں کے لیے، ایسا ہے مسلمانوں کے لیے، ایسا ہے مسلمانوں کے ایسا لیے ہے خاص طور،
کیونکہ صحیح ہمیں تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اور ہمارے اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، لیکن اندر سے وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ایسی ہماری جڑیں کاٹ کے ہمیں ایسی جگہ پر پھینکتے ہیں کہ نہ بندہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ چھوٹے لیول پہ اگر آپ یونٹ لیول پہ فیملی لیول میں لے لیں تو آپ کو اپنے گھر میں ہی ایسے بہت سارے منافق مل جاتے ہیں صحیح جو وقت آنے پر جو ہے نا اپنا فائدہ اور اپنا جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی کہی ہوئی بات کو اس طرح پورٹرے کر کے اس کو 1 کی 10 بنا کے اگلے بندے کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو صحیح منافق ہے. تو ہر جگہ پہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ پہ مجھ میں بھی منافقت ہے. میں مانتی ہوں، میں اللہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے منافقت سے بچائے، لیکن ہم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کوئی نہ کوئی ایسی 4-5 باتوں میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی بات ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہم ہر ٹائم، ویسے تو جیسے آپ ہے کہ مسلمان کا جو ایمان جو ہے ہر ٹائم جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار مسافر کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ ڈاواڈول تو ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم بھی اپنے ایمان کی کسی کمزوری میں یا کسی ڈر اور خوف کے اندیشے کی وجہ سے بھی ہم لوگ بھی کچھ جو ہے نا منافقت کر جاتے ہیں. لیکن میرے نزدیک مسلمان منافق جو آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت مشرک منافقین کے. صحیح. اچھا، اب یہاں پر ہم نے اگر آئیڈینٹیفائی کیا منافقین کو یا منافقت کو، ہم نے بیسکلی اب منافقین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے منافقت کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے، اس ایٹریبیوٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو سائیکالوجیکل ایسپیکٹ یہ بھی ہے. یہاں عمر نے بھی ایک چیز شیئر کی ہے. عمر کہتے ہیں کہ لیک آف کریج ٹو کم آؤٹ ایز اوپن اینیمیز اینڈ ڈسبلیورز آلسو ٹو انفلٹریٹ انیمی رینکس ٹو ویکن دیم فرام ود ان. یہ جو دوسرا ان کا پارٹ ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کہ انیمی رینک کو کیسے یہ کیسے انفلٹریٹ ہوگا. اور ٹھیک ہے، تاکہ اندر سے ہی جڑوں کو کاٹنے والی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنفرنٹنگ اور انکمفرٹیبل فیکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایسا بہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، منافق. صحیح ہے. تو اب یہاں دیکھیں، آپ سب نے جتنا بھی کیا خاموشی اختیار کرنا بھی منافقت ہے. اچھا، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموش رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے کہ جب اے مومنو جب تم بات کرتے ہو تو سیدھی بات کیا کرو. اب سیدھی بات کا مطلب یہ کہ بھائی سیدھی بات کا صرف اتنا مطلب نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے. اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا، آپ کی اوپینین کے بغیر بھی کہیں پر کام چل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ظلم نہیں ہو رہا، ظلم کی کوئی سچویشن نہیں بن رہی، کہ اگر آپ خاموش رہیں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، تو پھر تو آپ خاموش رہیں. کیونکہ اکثر جو سچ ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی فتنہ بھی بن جاتے ہیں. سچ کو پیش کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. تو خاموشی جو ہے وہ آپ کو بھی فتنے سے بچا کر رکھتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی بچا کر رکھتی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر یہ کہ مبہم بات کرنا جو ہے نا وہ بھی جھوٹ کے برابر. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم بات کرنا، پرپلیکسڈ یا کانسپیکوس بات کرنا، ملی جلی بات کرنا، آدھا سچ آدھا جھوٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو پتا نا کہ ہم نے جو پچھلا پیسج پڑھا تھا بنی اسرائیل کا، جو پہلا انٹروڈکشن جب ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو اور باطل کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کور نہ کرو، ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ نہ کرو. ٹھیک ہے. تو مبہم بات کرنا علیحدہ ہے. خاموشی کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا اصول ہونا چاہیے. اور ہر سچ جو ہے وہ بتانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. بعض وقت نا سچ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ ٹائم تک اس کو اپنے اندر کنٹین کر کے رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کی اشد ضرورت پڑ جائے تب آپ کو وہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چلو میں تمہارے بارے میں بتاؤں، تم نے میرے بارے میں بتایا، میں بھی تمہارے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ جیسے ہی اوپننگ پیسجز میں سورہ البقرہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایٹریبیوٹس ہمیں بتا رہے ہیں، اسلام کی انسان کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں، پھر بنی اسرائیل کا بھی انٹروڈکشن دیا، تو یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. اور جب آپ انشاءاللہ قرآن کے آخری حصوں تک بھی جب آپ پہنچتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن اور احادیث دونوں مل کر ایک انسان کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو انسان ایز اے اسپیشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو پہلے انسانیت کے لیول پر لانے کے بعد
مومن بنانے کے بعد یعنی کہ ایمان لانے کا جب تقاضا کیا جاتا ہے، پھر مومن بنانے کے بعد مومن کا جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے یا ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہائی چاہیے. یعنی کہ اگر ایک شخص جو کہ مسلمان ہے اس کو سونے کے آداب بھی بتائے جائیں گے اور کسی سے بات کرنے اس کے بھی آداب ہے، جنگ کرنے کے بھی باقاعدہ ایٹیکیٹس موجود ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا سب سے بڑا لیسن ملتا ہے؟ ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو ہائی رینک رکھا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ مومنین کو دنیا میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی ذرا ہائی لیول ہے. ہائی لیول کیسے؟ کہ بھئی آپ کی ڈیسنسی، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی رسپیکٹ یا آپ کے طرف سے دوسرے کو دی جانے والی جو رسپیکٹ ہے نا اس سب کا حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہائی لیول پہ رکھا ہے، تاکہ جب آپ اس پر عمل کریں گے یا مسلسل انہی چیزوں کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ جنت میں بھی ہائی رینک کے حقدار ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پورا پورا یہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دیں گے. اسی لیے اس کا اجر کا جو باقاعدہ حساب کتاب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے. یعنی کہ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نے قرآن ایک حصہ پڑھا قرآن کا تو مجھے بھی 2000 نیکیاں ملی اور میرے ساتھ ثنا نے پڑھا تھا تو ثنا کو بھی 2000 نیکیاں ملی. ہو سکتا ہے ثنا کو 2000 نہیں ملے، 20 لاکھ نیکیاں ملے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو اگزامپل دیے. اوور آل تمام اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سب کرتے ہیں، کم و بیش یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو قرآن اور احادیث ان کا مطالعہ کرنا، ان کی نالج حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کو دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو کریٹر ہے وہ خود اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے معاملے میں. اور پھر جب جیسے کہ ہمیں سورۃ الاعلیٰ پڑھا تھا جب، تو ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی برتر ہے، اور مسلسل آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ آیات کے ذریعے سے بتاتے جائیں گے. پھر دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک عظیم کریٹر کی تخلیق کی ہوئی ایک مخلوق جو کہ انسان ہے اور دیگر مخلوق میں سے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درکار ہے، یا ڈیمانڈ اللہ کی ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بیہیویئر کے حساب سے کسی ایک لیول پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے ایمان لانا، مسلمان ہونا اور پھر مومن ہونا یہ علیحدہ علیحدہ لیولز ہیں. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی الگ الگ لیولز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناانصافی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا. اور قرآن میں فرماتے کہ میں تو تمہارے لیے مشکل چاہتا نہیں، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. اس کے تحت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی سی نیکی بھی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ القاریہ میں، سوری سورہ ہمزہ میں آئی تھنک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چھوٹی سی نیکی بھی جس نے کی ہوگی اس کا وہ خیر دیکھ لے گا، اگر کسی نے تھوڑی سی برائی کی ہوگی وہ اس کا شر بھی دیکھ لے گا آخرت میں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے جنت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دی ہمارے لیے، تو ہماری اپنی ذات کو کیا ہے کہ ہماری نظر میں اپنی ہی کوئی ورتھ نہیں ہے کہ ہم کیسے لیول سے گرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ منافقوں کا اگزامپل لے لیں. منافق بیسیکلی سائیکالوجیکلی اممیچور لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی سامنے اپنے آپ کو اپنی حقیقت کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. اب ان کو خود ذاتی ایکسیپٹنس نہیں چاہیے، وہ دوسروں کے سامنے ایکسیپٹ ہونے کے لیے الگ الگ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ سرے سے ان کے اندر ہوتی نہیں. منافقت پہ یہ ان کے اندر ایمان ہوتا نہیں ہے لیکن وہ شو یہ کر رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری ہوتی ہے ان کے اعمال میں. نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں منافق، لیکن ان کی نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ آگے انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ویسے تو سورۃ المومنون میں آپ کچھ ایٹریبیوٹس دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ منافق بیسیکلی سائیکالوجیکلی کسی طریقے سے سفر کر رہا ہے. اب یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور یہ زندگی اور اس کا جو وقت اور مہلت اوور آل جو ہے، لوگوں سے ملنا، نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا، زندگی کے الگ الگ سٹیجز کو عبور کرتے چلے جانا. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ گرو کرتے جائیں گے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زندگی میں بہت سارے سٹیجز آئیں گے. اگر آپ ایک جگہ اسٹک بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے صبح سے شام ایک ہی طرح گزارنا، اپنی زندگی کے سارے دن میں ایک ہی طرح سے گزاروں گی، پھر بھی وہ چینج ہو جائیں گے. اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تغیر کہتے ہیں اس کو، چینج یا ایوالو ہونا، یہ اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے، چاہے ایک شخص ایک جگہ پر اسٹک ہی کیوں نہ ہو جائے. لیکن جب ہم ان تمام چیزوں سے گزرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت عطا کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بہتر سے بہتر کی طرف ایوالو کریں. ٹھیک ہے، گڈنس اپنے اندر پیدا کریں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو سدھار لیں، کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی نیکی کر لیں. ایک نیکی کر لی ہے دوسری نیکی آسان کر دی، دوسری نیکی کی ہے تو تیسری، تیسری کے بعد بڑی نیکیوں کی طرف. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس لائق ہیں، آپ کنسسٹنٹ ہیں، تو پھر آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں. امر بالمعروف نہی عن منکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم رکھ دیا، مومنوں کے لیے خاص طور پر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، سورہ البقرہ کی آیات ہم نے پڑھی کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، نماز اور دعا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو لوگ ہمبل نہیں ہوتے، ان کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف جھکاؤ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اللہ سے کمتر سمجھنا اور دوسرے لوگوں سے بھی کمتر سمجھنا، ان کے اوپر یہ نماز اور صبر مشکل ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں فلاں بندے سے کم ہوں اور مجھے فلاں لیول پر آنا ہے، تو آپ کا جو فوکس ہوگا نا وہ اپنے اعمال کی درستگی میں ہوگا یا کنسسٹنسی میں. جو واٹ ایور فلا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ اس پر فوکس کریں گے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ فلاں بندہ تو مجھ سے کوئی بڑا چیز ہے، اور پھر وہاں پر آپ کے اندر یہ بھی ایٹریبیوٹ آ سکتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں مور اور لیس سیم ہی لگ رہی ہے سننے میں، آپ کے اندر وہ ابلیسی ایٹریبیوٹ آ سکتا ہے. وہ کیا تھا؟ حسد، جلن. اس نے کہا میرا تو رینک گیا تو گیا، بجائے اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ منت سماجت کرتا، اس نے کہا میرا تو گیا میں ان کا بھی لے لوں گا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کو وہ سائیکالوجیکلی ایسے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں گروپ بڑا پاپولر ہے، فلاں لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں، تو اور ایسی پریکٹس کرنے والے لوگوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، چلو پھر میں بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے یہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں. حالانکہ حقیقی طور پر وہ کیا کر سکتا تھا؟ سیم کام کرتا لیکن تھوڑی سی نیت بدل لیتا. نیت کیا بدلتا؟ کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں یا میرا بیہیویئر ایسا نہیں ہے، تو میں فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا اور ان کی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہمیں ڈفرنس کیا ملا؟ دیکھیں اب اگر دو لوگ ہیں ایک گیون گروپ میں، اور دونوں جو ہے وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر ہمارے ایک ٹرینڈ ہے کہ یہاں پر حلقہ ہوتے ہیں مسجدوں میں، خواتین کو بھی مل جائیں گے اور مردوں کو بھی یہاں پر ہوتے ہیں. تو وہاں پر باقاعدہ اوقاف کی طرف سے کلاسز وغیرہ سیشنز ہوتے ہیں، اور وہ اپرووڈ سیشنز ہوتے ہیں، آپ اٹینڈ کرتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، آپ کا ایک خاص دن ہوتا ہے، فار ایگزامپل جمعرات ہے تو آپ جو ہے مطلب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں سے جن سے میں پچھلے ہفتے ملا تھا اس ہفتے بھی ملوں گا. فلاں بندی پردہ کرتی ہے، یا فلاں بندی کا جو نقاب ہے وہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، اپنی بھی دے رہی ہوں اور میرے آس پاس کے لوگوں کی، کہ وہ جب پردہ کرتی ہے تو بھئی اس کی آئی بروز بھی نہیں نظر آتی، تو میں اس سے پوچھوں گی کہ بھئی تم نے فلاں نقاب کہاں سے لیے. ٹھیک ہے. سیم کام جو ہے نا، سیم باتیں سیم سوال ایک اور بندی بھی کرے گی. اب دونوں میں صرف فرق کیا ہے؟ اجر کا فرق کیسے آئے گا؟ جب ان کی نیتوں میں فرق آ جائے، اور نیتیں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. یا ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہو اپنی نیت خود، تو تھوڑا بہت تو انسان جانتا ہی ہے نا. حقیقی تو جو حقیقت ہے وہ تو اللہ سبحانہ جانتا ہے کمپلیٹلی طور پہ. لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی جاننے والا ہے تو دلوں کے حال آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں اپنے بارے میں، صرف کہ میری نیت کیا تھی. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کر رہی تھی؟ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو دکھانے کے لیے جا رہی تھی؟ کہ میں اپنی اماں کو بتانے کے لیے جا رہی تھی کہ ہاں بھائی میں تو اس تھرسڈے کا حلقہ ہے نا وہ اٹینڈ کرتی ہوں؟ یا آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے حلقہ اٹینڈ کروں تاکہ میرے اندر بھی نیکی یا بہتری آئے، کیونکہ میں اکیلے نہیں کر سکتی. اب اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر بتا دی کہ اکیلا جو شخص ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. گروپ میں جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے اٹیک سے ایک حد تک بچ سکتے ہیں.
لیکن وہ گروپ کون سا گروپ؟ وہ گروپ جو اللہ کی رضا کو سیکھ کر رہا ہو، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ملا. دوسرا یہ بھی کہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ایک اور جو ہے منافقوں کا یا منافقت کا، وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں فلاں چیز، فلاں لوگ، فلاں کوالٹی، فلاں پراپرٹی اس طرح سے چاہیے ہوتی ہے کہ میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے، لوگ مجھے بھی سراہنا شروع ہو جائے، تو ہم وہ چیز وقتی طور پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مومن والا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو پہلے دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں اس کوالٹی کی کیا ویلیو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کیا کیا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو اس کی دیگر اگزامپل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی مل جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس چیز کو کیسے اپلائی کیا گیا، اور پھر میں اس کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ کیسے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اوور نائٹ جو چینج ہے نا، وہ اللہ کو کوئی درکار نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو چاہے تو ہدایت. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ مہدی، یہ جو مہدی کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کی بھی اصلاح اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک رات میں کر دیں گے، ورنہ وہ بھی ہم سب کی طرح ایک عام مسلمان ہوں گے. ایک ایک تھاٹ تو یہ ہے. لیکن اوور نائٹ اصلاح ہو جانا یا مسلسل ایفرٹ ڈال کر ایک اصلاح اپنی اندر پیدا کرنا، اپنے فلاء کو مٹا دینا، یہ تمام چیزیں اللہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا چوز کریں گے. لیکن آپ کی ایفرٹ بھی بہت ضروری ہے، ہم سب کی ایفرٹ بھی ضروری ہے. پھر یہ کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں نا، تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ میرے کمزور پوائنٹس ہیں، میرے ویک پوائنٹس ہیں، فلاں جگہ مجھے نہیں جانا. یا فلاں میری فرینڈ ہے نا، جب اس کا فون آتا ہے نا تو میں پھر وہ مجھے آدھا آدھا گھنٹے کے لیے انگیج کر لیتی ہے کال پہ. یا فلاں بندی کی کال آتی ہے تو ان آدھے گھنٹے میں وہ 25 منٹ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ اچھی گفتگو نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یا میرے جو تھوڑے بہت عمل میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے فلاز ہیں، ان سے میں نے دور رہنا ہے. پھر آپ ایک دم سے کٹ آف نہیں ہو جاتے اس طرح کے لوگوں سے. یہ تمام چیزیں کیا یہ سب کو کیا چاہیے، یہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ تھاٹ فلنس. اگر آپ ان چیزوں پر سوچیں گے نہیں تو آپ کریں گے کیسے؟ پھر ان چیزوں کو تلاش کیسے کریں گے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولو الالباب کے بارے میں قرآن میں متعدد آیات نازل فرمائی. اولو الالباب، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اولو الالباب بیسکلی سوچنے اور غور کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ نے ایک گروپ بیان فرمایا. یہ برین کا ہمارا ایک پارٹ ہوتا ہے. میں نے ایک سیشن بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ برین کا ہمارا ایک پارٹ ہوتا ہے، اس کو یوز کرنا جو ہوتا ہے ہپوکیمپس، میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کو یوز کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے ان کا. اور وہ ان کا کرٹیسزم بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے پروڈکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں، جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے حساب سے عمل بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کوالٹی کو بہت سراہا. وہ لوگ جو غور اور فکر کرتے ہیں میری آیات پر، میری نصیحتوں پر جو عمل کرتے ہیں، اور غور فکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر، اپنے اعتراف غور کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اعتراف دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں سزا بھی دیتا ہوں اور جزا بھی دیتا ہوں، لیکن عبرت وہ لوگ پکڑتے ہیں جو کہ غور اور فکر کرنے والے ہیں. یعنی کہ ہمارے آس پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا اور ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں بندے کو سزا ملی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس پر کامنٹ کرنا پسند نہیں کرتے، ایسی کسی کی بھی سچویشن پہ. اور اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھے ایکسپیرینسڈ، ویل لرنڈ یا ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ کامنٹ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے انہوں نے ان کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا دیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ لوگ بہت ٹائم سے تھے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ فلاں ٹائم پر فلاں بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے سامنے آ گئی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایک نیک بندے کے طور پر جانتے ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے کامنٹ نہیں دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اعتراف غور کرتے رہو، میری آیات پر غور کرو. اب غور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، غور کرنے کے لیے کوئی کانٹینٹ تو چاہیے آپ کو. کانٹینٹ کہاں سے آئے گا؟ آپ یقین کریں کہ جتنی آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اگر آپ ایک ایک لفظ کر کے صرف ان چند آیات کو، جو 40-45 آیات ہم نے پڑھی تھی، 45 تقریباً ہم نے آیات پڑھ لی تھی،
یا تھوڑی سی زیادہ 48 تک ہی پڑھی تھی, ابھی زیادہ نہیں پڑھی. ان کے الفاظ پر ون بائی ون بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اور نئی باتیں اس میں سے پتہ چلیں گی. پھر یہ کہ آپ کا جو غور و فکر کا عمل ہے وہ ایک ڈیپتھ اختیار کر لے گا. تو جب ہم آگے کی آیات پر جائیں گے تو آپ سیکنڈ ڈیپتھ پہ جائیں گے اس کی آٹومیٹکلی, کیونکہ آپ کے دماغ کو وہ غوطہ لگانے کی پریکٹس ہو جائے گی. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سائیکالوجی کے اعتبار سے, بیہیویئر کے اعتبار سے اور ہمارے ریاکشنز کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک کہتے ہیں نا ایک ڈیسنٹ لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مسلمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈیسنسی ریکوائرڈ ہے, اور پھر مومن سے ذرا اپر لیول کی ڈیسنسی ریکوائرڈ ہے. اب وہ ڈیسنسی ہمیں کہاں کہاں ملتی ہے, ہم نے دیکھا کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر شروع میں بھی کیا اور ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ تھی نماز. نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو نماز پڑھنے کا ہمیں حکم تو دیا ہی دیا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارا بھی فائدہ بتا دیا کہ تمہیں جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے, یعنی کہ جو تمہاری مدد آئے گی وہ نماز سے آئے گی, اور کس سے آئے گی؟ صبر سے آئے گی. ان دونوں چیزوں کی تلقین ہمیں کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, وہاں پر زکوٰۃ کا ٹاپک آپ لوگوں نے نکال لیا تھا اس دن. دیکھیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اسٹیبلش کرنا, نماز کو اسٹیبلش کرنا. اسٹیبلش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے لیول پر اسٹیبلش کرنا. پہلے آپ انڈیویجول لیول پر اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از دیئر, آندھی آئے طوفان آئے آپ کی وہ چیز وہاں پر انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم نے دیگر احادیث بھی دیکھی تھی کہ بیمار کے لیے کیا حکم ہے. ابھی انشاءاللہ نماز نبوی میں اب جب مسافر اور دیگر نمازوں کے بارے میں آئے گا, مسافر اور بیمار لوگوں کے بارے میں, تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آتو الزکاة, کہ پھر وہ زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ کا نہ دینا کتنا بڑا عذاب آ جاتا ہے, اور زکوٰۃ کا تعلق کس چیز سے ہے, زکوٰۃ کیا ہے. یا جب ہم نے پڑھا تھا کہ تزکیہ کا لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ سے کیسے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ میں ہم نے دیکھا تھا کہ رکوع ایک تو اس کا جو عمومی مطلب تھا وہ یہ کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے. تو اس زمانے میں جو یہودی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت ہوئی ہے ایز اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے پہلے جو شریعت چل رہی تھی نا, اس پہ انہوں نے وہ ایوالو کرتے 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 انہوں نے رکوع جو ہے نا وہ سم ہاؤ اومٹ ہو گیا تھا, بھول گئے تھے یا چھوڑ دیا تھا. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو نماز آئی, اس کے اندر رکوع جو ہے وہ ایمفسائز کر کے دوبارہ سے ایڈ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ ایڈ نہیں تھا, بیسیکلی وہ پہلے بھی حصہ تھا لیکن وہ بھول گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی آپ سمجھ لیں کہ تجدید ایمان ہو گئی. ٹھیک ہے, ایمان جو ہے وہ تھوڑا سا تازہ ہوا. پھر یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آیت ہے جو کہ بہت غور طلب آیت ہے تمام دیگر آیاتوں کے ساتھ. اس کی اگلی آیت دیکھیے گا, آیت نمبر 44 ہے یہ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس پر ذرا غور کریں. اس آیت پر ہم نے اس دن تھوڑی سی بات کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا, میں آپ لوگوں کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کر ہی رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہودی, ان کے جو بڑے لوگ تھے جو کہ کتاب پڑھا رہے تھے, اور کتاب میں ان کے واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی, اور وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ ایک رسول نے آنا ہے, آخری نبی نے آنا ہے, اس کا نام فلاں فلاں ہوگا, اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی, اور جب اگر تم اس کو پالو تو تم ایمان لے آؤ گے. یہ ان کی شریعت میں تھا. لیکن اور وہ کون تھے؟ ان کے ربائز وغیرہ, ان کے جو بڑے تھے, اسکالرس کہنا چاہیے. اور وہ اتأمرون الناس بالبر, کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے اور خود اپنے آپ کو بھول جا رہے تھے. تو میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بتایا تھا. لیکن اگر آپ اس پرٹیکولر آیت نمبر 44 کو آج کے دور میں رکھیں یا اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ ہمارے آج کے دور کے لحاظ سے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بتا رہی ہے. اور ہمیں اس کے سٹینسل پر اگر ہم مزید دوسرے معاملات دیکھیں اپنے اطراف, تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اتأمرون الناس, کیا تم سب حکم دینے والے ہو لوگوں کو بالبر, نیکی کا حکم دیتے ہو.
तुम सब लोगों को नेकी का हुक्म देने वाले हो। हम कहते हैं ना नेकी करो, अल्लाह से डरो, फला चीज नहीं करो, जुल्म नहीं करो, इस तरह की बातें करते हैं हम ना। ओवरऑल एक जगह बैठे हो हम, एज आम ऐलान के तौर पर भी इस तरह की बातें करते हैं हम, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू, वो तंसौना अनफुसकुम, और अपनी जात को तुम भूल जाते हो, अपने नफ्सों को भूल जाते हो। वो अंतुम ततलूनुल किताब, और हालांकि तुम किताब को पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों में से हो। पढ़ते हो ना किताब, जो बंदा पढ़ाता है वो पढ़ता भी तो है। और अल किताब एक खास किताब की बात हो रही थी, और ये उस किताब की बात, तौरात की बात हो रही थी वैसे। लेकिन आप इस आयत को अपने ऊपर रखकर देखें। अफला ताक़िलून, आखिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे अफला क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम्हारे पास, हम कहते हैं ना, क्या सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? बेसिकली एक लफ्ज होता है इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं बीइंग रैशनल। हम कहते हैं ना रैशनल, रैशनल एक्सप्लेनेशन तो फला बंदे की, फला चीज की ये है रैशनल, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी सेंस भी इस्तेमाल कर लो, तो जिस चीज का तुम हुक्म देते हो कि तो वो तुम खुद क्यों नहीं करते? ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे से हुक्म, यहाँ पे हुक्म से जरा आगे निकले। हम हुक्म के अलावा हम डिमांड कर रहे होते हैं लोगों से। करते नहीं करते, हम अपने आसपास वालों से डिमांड करते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक करो, हमसे सच बताओ, मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने, और फला बात मुझे क्यों नहीं बताई, और मैं चाहे तुमसे झूठ बोल दिया, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की, मेरी फला चीज चोरी क्यों की, मेरे साथ फला अमानत में खयानत क्यों की। ऐसे ही करते हैं ना हम दूसरे से डिमांड यही कर रहे होते हैं नेकी की, और खुद अपने आप को भूल जाते हैं। और हम ये कह रहे होते हैं कि हाउ डेयर यू, तुमने मेरी इंसल्ट कैसे की? मैं तुम्हारी इंसल्ट कर सकती हूँ, तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? ऐसे ही होता है ना। हमारी डिमांड्स और है, और हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो कुछ और है। ये क्या है? ये मुनाफिकत है। जब आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक उसूल बयान कर दिया कि फला चीज करोगे तो फिर तुम्हारे साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि कसम खाकर कहा कि अगर ये मेरी अपनी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। ऐसा ही है ना। इसका क्या मतलब है? उसूल तो सबके लिए सेम था। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड और डिलीवरी, ये हमारी डिलीवरेंस ऑफ कहना चाहिए डीड्स आता है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को सर्व करने की जो हमारे डीड्स हैं, उनमें जब फर्क आता है तो हमारे अंदर, समझ ले, हमारे दिल पर एक धब्बा या काला धब्बा आ जाता है। और वो काला धब्बा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि वो जुल्मत का जो अंधेरा है, वो बेसिकली हिदायत का जो नूर है वो वहां से बुझ जाता है, तो एक काला धब्बा आ जाता है। और इसी तरह के दीगर छोटे 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 चीजें जमा होते होते हमारे दिल पर काला काला पूरा अंधेरा छा जाता है। और फिर क्या होता है कि हिदायत बहुत मुश्किल से आती है या खत्म ही हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, शुरू किया आयत में, पहले रुकू में हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी या सील कर दिए उनके दिल बाहर से। अब इस आयत पर अगर आप में से कोई कमेंट करना चाहे, आयत नंबर 44 पे प्लीज थोड़ा चले आगे, और आप अपने भी थोड़े से ख्यालात का इजहार करें। फिर लास्ट ट्यूसडे को जब मतलब सेशन हम्म, हुआ नहीं था, आपनी थी, तो हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। वैसे तो आज के दौर के साथ तो थोड़ा सा कम किया था, लेकिन किया ज़रूर था कि जिस तरीके से इसमें ये है ना कि हम, हमारे पास हुक्म देने वाली बात है आगे। एक तो ये होता है ना, आप काम खुद भी करते हैं और देन फिर उसको हुक्म देते हैं, मतलब कि आपको देखा देखी लोग दूसरे भी उसको फॉलो करते हैं। एक तरीका तो ये भी होता है ना हुक्म देने का, और दूसरा ये होता है, ज़ाहिर बात है कि वो बोल के और सारा कुछ बुला के तंबी करके उस तरीके से भी तरीका होता है, मतलब कि हुक्म देने का। और उसके बाद ख़ुद भूल जाने वाला भी एक मसला है कि भाई बात है कि इंसान जिस तरह भूल जाता है, तो ख़ुद भूल जाना वाला भी एक मसला होता है हम सबके साथ, ज़्यादा तो आजकल के दौर में, कि हम दूसरों को हिदायत की कहते रहते हैं और ख़ुद नहीं करते। इसमें जिसमें वो एक मुकालमा भी मशहूर है।
بالکل یہ آیت جو ہے بالکل میرے اوپر تو بالکل سیٹ بیٹھ رہی ہے. میں جس طرح مدر ہو کے کئی دفعہ اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہوں جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حالانکہ کئی جگہوں پر بچے بھی کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ ماما آپ نے ایسے نہیں ایسے بولا تھا. تو یہ بالکل ہمارے لیے ہی یہ آیت ہے، اور یہ اسی میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارے کال اور فیل میں بہت فرق ہے. اور یہی سب سے بڑی منافقت کی نشانی کہ آپ کے کال اور فیل دونوں میں تضاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 خاص نشانیاں ہیں منافقوں کی، جو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی کہ جھوٹ کا سہارا لے گا. پھر دوسری نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرواتے ہیں کہ اگر کوئی امانت اس کے پاس ہوگی تو وہ اس میں خیانت کر دے گا. اور میں نے آپ کو امانت ایکسپلین کیا تھا کہ امانت کا مطلب کوئی چیز کی صورت ہی نہیں ہوتی، چیز تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے پر، اور یہ کہ جب بھی کوئی وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ توڑ دے گا. اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، اتنی کون سی بڑی بات ہے جو توڑ دیا تو کسی کا نقصان ہو جائے گا. ہم اکثر بہت ساری کمٹمنٹس اس لیے بھی نہیں نبھاتے یہ سوچ کے کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. حالانکہ لیٹ سے ایسا تھوڑی ہے کہ اگر کمٹمنٹ ہو گئی ہے تب آپ اس کو توڑ ہی نہیں سکتے. توڑیں بے شک، کسی بھی وجہ ریزن ہو سکتا ہے نا، ٹوٹنے کی اگر کوئی وجہ بنی گئی ہے لیجٹ بالکل، تو آپ دوسرے شخص سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں. اب یہ وہ ایٹیکیٹ ہے نا جو یہاں پر آپ کو منافقت سے روک سکتا ہے ایک لیول پر آ کر، جو کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار یا تو رکھے گا یا بڑھا دے گا. اللہ سبحانہ کی نظر میں آپ سرخرو ہو جائیں گے نا کہ آپ ایک امانت جس کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، یا کوئی آپ نے کمٹمنٹ کسی سے کیا and you were supposed to be coming or going or giving something، کوئی وعدہ تھا آپ کا وہ پورا نہیں کر پا رہے، تو آپ اگلے سے ایکسکیوز کریں گے یا تو اس کو ریزن ایکسپلین کریں گے یا اس کو بیفور ہینڈ بتا دیں گے کہ یار تم میرے لیے ہوکڈ اپ مت رہنا، کہ میرے لیے کہتے ہیں نا بالکل انتظار میں نہ رہ جانا، اپنا وقت نہ ضائع کر دینا کہ میں فلاں ٹائم پہ شاید نہ پہنچ سکوں، نہیں آ سکوں گی میں، یا کبھی کبھار کچھ واقعی ایسا ہو جاتا ہے، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. لیکن اس کا جو ہے وہ ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی تو ہے نا، ہمیں وہ بھی سوچنا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. اچھا میں نے پچھلے سیشن میں ایک خاص چیز آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش تو کی تھی، وہ یہ تھی کہ اس قرآن کو پڑھنے سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور اس قرآن کو پڑھنے سے کچھ لوگ ہدایت جو ہے نا وہ بھٹک بھی جاتے ہیں. اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ بھٹک کیسے جاتے ہیں. اگر ہدایت کی ایک کتاب ہے، ایک میپ ہے آپ کے پاس، اس میپ سے آپ بھٹک کیسے جا رہے ہیں؟ میپ ہے، اگر آپ میپ میں دیکھ کر آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں تو پھر آپ بھٹک کیسے رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم نے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی نیت کیا ہے، اللہ کی کتاب پر آپ کا ایمان کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا کہ شیطان کو آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنے دینا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، تو پھر کیا پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے. تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کچھ آیات ہم نے پڑھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ہم جب بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنی نماز وغیرہ میں، دیگر ہمارا جو باقی ایٹیکیٹس درست ہے، تو پھر ہمارا زیادہ چانس یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت پالیں گے. اور ہدایت کیا، اب الگ الگ بندے کے لیے الگ الگ ہدایت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی سچویشن میں وہ ہدایت کا بھی پوائنٹ نہیں آیا جو میری سچویشن میں آ چکا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کس آیت سے، کس رکوع سے، کس صورت سے کیا سکھانا ہے، وہ الگ 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 انسانوں پر، ان کی سچویشن پر، ان کے دلوں کے حال پر، ان کی ایمان کی حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا ایک اور جو غور طلب چیز ہے وہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پر ہمیں 4 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک، تعاون، ٹھیک ہے، وَاسْتَعِينُوا میں تعاون، کوپریٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹرونشن. ٹھیک ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ہیلپ آ رہی ہے. جو دیکھیں کوئی شخص آپ کو کسی چیز میں اگر ہیلپ کرے، آپ کو کہیں کہ فلاں بندے نے میری ہیلپ کی ہے،
میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، تو آپ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ کام جو آپ کا تھا اس کے ساتھ بندے نے آپ کی ہیلپ کروا دی، تھوڑا کام آپ نے کیا، کچھ پرسنٹ اس نے کیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں تعاون کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انٹروین کرتے ہیں کچھ معاملات میں. جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں انٹروین کرتے ہیں اپنے بندوں کی. انٹروین کا مطلب ہوتا ہے یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ یور ایفرٹس اینڈ دوز ایفرٹس شوڈ بی in accordance with the Sharia and the principles set by اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ گناہ کے کام میں بھی صبر وہ مانگ رہے ہیں. جیسے کہ آج کل میں آپ کو گناہ کا ذرا اگزامپل دے دیتی ہوں کہ اکثر آج کل نا یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. لوگ عجیب عجیب سوال بھی لے کے آتے ہیں اور اس کا حل بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. خود مسئلے کھڑے کرتے ہیں اور پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں. ایک جو بہت پریویلنٹ مسئلہ ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان افیئر کی کوئی صورت ہے. مجھے فلاں شخص پسند ہے، میری فلاں بندے سے اتنے سال ہیں میں بات کرتی ہوں، یا مجھے کالج میں یا اسکول میں، یا آج کل تو اسکول میں بھی ملتا ہے، اور یونیورسٹی میں میری فلاں بندے سے دوستی تھی، اور اتنے سال سے ہمارا جو بھی ریلیشن شپ ہے، اور اب ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کیسے اس کو لیجیٹیمیٹ کیسے بنانا ہے. آپ پہلے ہی غلط کام میں تھے. اب آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی دعا بتا دیں کہ یہ چیز میری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. آپ غلط کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروینشن کیسے چاہ رہے ہیں؟ یا فلاں بندی ہے میری اس سے میرا اس سے بہت محبت ہے، میری اس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا میری منگیتر ہے، یا ہماری شادی ہونے والی، شادی نہیں ہوئی اور جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہے، یا اس کو غصہ آ گیا، اس کے اندر غصہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو آپ ہمیں فلاں وظیفہ بتا دیں تو ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں. اب اس طرح کی ناجائز معاملات میں آپ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت کے ساتھ خاموش ہیں آپ کے معاملے میں اور فوراً سے آپ کو اس چیز کی سزا نہیں دے رہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ چلو آپ کو مہلت مل گئی ہے. اور اگر آپ اتنی انٹروینشن بار بار ڈیمانڈ کریں گے اور اللہ نے انٹروین کر دیا اس معاملے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سزا ہی ملے گی نا، چیزیں تو اکھڑ جائیں گی اپنی جگہ سے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جائز معاملات میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا، جیسے کہ اسماء اعظم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسماء اعظم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بڑے نام ہیں کہ جن کو پکار کر اللہ سے جو چیز مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جائز آپ کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تہجد کے بارے میں ہم بہت پازیٹیو ہیں سب لوگ، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ایمفسائز کیا. اس میں بھی وہی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت جلدی ہوتی ہیں جو جائز ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی سیٹ ہوئے ہوئے پرنسپل یا اصول کو نہیں توڑ رہی، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلی چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروینشن یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ. دوسری چیز ہے صبر اور صلاح. صبر پتہ چلتا ہے اور صلاح. صبر کیا چیز ہے؟ صبر ایک آپ کی طرف سے کیا ہوا عمل ہے جس عمل کے نتیجے میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صابرین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعدد اور مقام پر بھی فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وستعینوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلپ کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے پتہ چلا کہ الصلاح جو ہے خاص طریقہ جو ہے دعا کرنے کا، وہ کیا تھا؟ ہم نے دیکھا نماز. نماز کا لفظ آپ کو پتہ ہے ہمارے عربی کا تو لفظ ہے نہیں، لیکن جو صلاح ہے وہ الصلاح جو ہے نا، والصلاح، یہ جو لفظ ہے یہ ایک خاص طریقے سے اللہ کو یاد کرنے کا ایک خاص پیٹرن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جس کو ہم نماز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، اللہ کا ہی ذکر ہے، لیکن اس خاص طریقے سے. پھر یہ کہ خاشعین یا خشوع کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اللہ کے آگے جھکاؤ ہونا، اللہ کے آگے جسمانی طور پر فزیکلی بھی جھکنا اور دلی اور روحانی طور پر بھی اللہ کی طرف ہی جھکے رہنا اور اللہ کے لیے حاضر رہنا. ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ لیکن اللہ سبحانہ نے فرما دی کہ یہ تینوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، خاص طور پر نماز ان کے لیے الا علی الخاشعین، جو اللہ کے آگے جھکنے کو پسند نہیں کرتے، یا ہر چیز میں کہتے ہیں نا لاجک چاہیے ان کو، ہر حکم میں ہر چیز کو بغیر اعتراض کے نہیں کرتے، ان کے لیے یہ چیز مشکل ہے.
اور آپ دیکھیں اکثر ہم ٹین ایجرز بچوں کو جب کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے یا آپ کو نماز سکھا دی، اب آپ نے خود ہی ذمہ داری سے پڑھنے جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی میرے پاس ٹین ایجر 2 بچے ہیں، تو ویسے تو اللہ کا بہت فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے بھی بہت آسانی کی کہ ہم جب بھی جس بھی گھر میں رہے وہ مسجد بالکل قریب ہوتی تھی، اس بلڈنگ میں بھی بالکل ہماری بلڈنگ میں ہے، تو میرے بچوں کے پاس یہ بہانہ کبھی نہیں رہا کہ دور جانا ہے، اکیلے کیسے جاؤں اور یہ اور وہ۔ لیکن کبھی کبھار جب شیطان چڑھتا ہے تو میرا جو بیٹا ہے وہ اکثر اس طرح کی بات کہتا ہے، کیا امی جان ایسا لگتا ہے جیسے ایک نماز ختم ہوئی ہے دوسری شروع ہو گئی ہے، لگتا ہے پورا دن میں نماز ہی پڑھا جا رہا ہوں، حالانکہ نماز دن میں کتنی پڑھا، 5 ہی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جو آپ نے نبھانی ہے جا کر، اس ڈیوٹی کے پیچھے ایک مقصد ہے، آپ کے دل میں وہ جھکاؤ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو خود ہی کھنچے ہوئے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سیکھ ہمیں بھی سورہ البقرہ میں شروع میں دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات منشن کی کہ کس طرح سے ابلیس نے فرشتوں کے آگے منع کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور انسانوں کو تو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس نے نہیں کیا، اور پھر ابلیس جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے معاملات سے کیا بنا، کہ کبھی کبھار ہم کچھ چیزوں میں ایسے انکاری ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اٹ کین کاسٹ اس آور ایمان آلسو، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی تو ایمان ہی خراب ہو گیا نا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم اکثر کچھ چیزوں کو ایسے کوشچن کر دیتے ہیں، یا ایسے کچھ معاملات ہیں شریعت کے، اللہ کے کچھ ایسے احکام ہیں کہ ان کے کرنے کی نا سچویشن ابھی تک ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں، لیکن آپ ان سارے احکامات کو باری باری اگر سوچیں، اور آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر اگر وہ سچویشن آ گئی اور آپ کو ویسے ہی کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کریں گے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، 2 بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں چل رہی ہیں۔ ایک تو جہاد، آپ کو پتہ ہے جہاد کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، پھر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں سچویشن نہیں ہے، پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری سچویشن ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ ہم نے جا کے جہاد میں حصہ لینا ہے یا جہاد کرنا ہے، فلاں چیز کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ حالانکہ جہاد کا آپ کو پتہ ہے کہ عمومی طور پہ سب کو ہی حکم ہے، اور جہاد بہت بہت زیادہ قسم کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہمیں کال فور جہاد آئے تو کیا ہم کریں گے؟ آپ نے یہ اپنے اوپر رکھ کے سوچنی ہے، یہ حالانکہ بہت آگے کا لیول ہے، لیکن آپ بار بار ٹٹولتے تو رہیں اپنے آپ کو، نوک نوک تو کریں اپنے دل پر۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو آج کل بہت پریویلنٹ ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں نا لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے، پچھلے کچھ سالوں سے طلاق کے معاملات پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے میڈیا وغیرہ اور جو انٹرنیٹ کا دور جو شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے، کانٹینٹ کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کہنے سے ایک طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ کہنے سے تینوں طلاق ہو جاتی ہے، پھر ایک کیٹیگری ہے جو کہہ رہی ہے کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی، یا طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، پھر ایک شرعی طریقہ ہے طلاق کا، پھر ایک جو کہ شرعی طریقہ ہے طلاق کا وہ اکثر لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے یا جو بھی طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ درست ہے تو وہ آپ کو اپنانا چاہیے۔ اب اس صورتحال پر بہت سارے کیسز طلاق کے ایسے ہیں جن جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے، لیکن ان کے پاس اسٹل اللہ کی طرف سے دیے گئے موقع تھے۔ اب اگر ان کو شریعت کے اصول اور احکامات بتائے جائیں، یا ان کے درمیان جنہوں نے یہ چیز امپلیمنٹ کروائی ہے ان کو بتائے جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس چیز کو ریورس کریں گے؟ حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، نہ اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے، نہ اس پر بات کی جاتی ہے، نہ ہی اس کو صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ فلاں شوہر نے یا فلاں بندی نے اگر اس چیز کو باقاعدہ کہتے ہیں نا ایگزیکیوٹ کیا تو کیسے کیا، لیکن اس کے تو مسائل جاننے کے لیے کوئی آگے ہی نہیں آتا، کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پوری پوری عمر کے لیے غلطیاں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک شیخ ہیں
وہ ایک حدیث کو بیان کر رہے تھے اور بڑی عجیب حدیث تھی وہ، ان کا بیان بڑا عجیب تھا. حدیث سنیے گا. حدیث یہ ہے، اور یہ تمام آپ اینڈ آف ٹائم سے بھی ریپیٹ کریں گے حدیث ہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب نزدیک ہوگی تو مرد اپنی ہی بیوی سے زنا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث موجود ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں وہ شیخ فرما رہے تھے، اور وہ ماشاءاللہ اچھے سمجھدار شیخ ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ پائی کہ انہوں نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک امپلیمنٹیشن اس حدیث کی یہ ہے آج کے دور میں، کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو غصے میں یا مذاق میں طلاق کے الفاظ بول دیتے ہیں، یا ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر بھی وہ میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث کی مطلب کہ مینیفسٹیشن ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے اتنی عام سمجھنے والی حدیث تو نہیں ہے یہ، لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس کے بعد یہ عمومی طور پہ کتنے لوگوں کو کتنے ورڈز پر لے کے آ گئی ہوگی. اسی وجہ سے آپ کو کہتی ہوں میں کہ حدیث کی طرف آئیں، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو الفاظ پڑھاؤں؟ مجھے کیا ہے کہ میں آپ کو الفاظ اور ان کے روٹس بھی بتاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ اتنا وقت درکار جو ہوتا ہے ہمیں الفاظ کو سمجھنے میں، اور پھر ان کے پیچھے ریفرنسز بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فلاں جگہ بھی ہم نے پڑھا تھا، فلاں چیز فلاں لفظ اس سے ہی ڈرائیوڈ ہے. کیا ضرورت ہے پڑھانے کی؟ یہ ضرورت ہے پڑھانے کی جب اسی طرح کے الفاظ دوسری جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، عربی ٹیکسٹ میں یا حدیث کے ٹیکسٹ میں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے کیا کیا میننگز ہو سکتے ہیں. یہ ہر شخص کو آنے چاہیے، کیونکہ شریعت تو ہر شخص کے لیے ہے نا. اسی طرح سے وراثت کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی، اچھا طلاق کے بارے میں بھی اور وراثت کے معاملے میں بھی، اور دیگر اور بھی بہت ساری شریعت کے احکام ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف آیات نازل کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس پہ سے مین اور میخے نکالتے ہیں. کیا ہے مطلب یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے فلاں چیز ویسے، اس کے اندر سے ایک اور اصول نکال لیتے ہیں، فلاں اصول نکال لیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ لا نہیں ہے، ہمارے ملک میں فلاں لا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ ایسی نکالتے ہیں جو کہ آپ کے کسی پرپس کو سرو کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر شیطان کے پرپس کو سرو کر رہی ہوتی ہیں. اور آل ان آل ہو کیا رہا ہوتا ہے، جو اسلامک سوسائٹی کا جو ایک آئیڈیالوجی جو قرآن ابھی دیتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فاؤنڈیشن رکھ کر گئے ہیں، اس کی جو ہے نفی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے وہ بیسکلی کیوں ہے؟ دو چیزوں کے لیے. ایک تو یہ کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ قائم ہو، وہ اسٹیبلش ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر اس کا مقصد یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو. اور یہ شریعت ہر انسان کو یا تمام مسلمانوں کو آل ان آل، خاص طور پہ شریعت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، اور لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان کا باعث نہ بنے، بلکہ اس کو ان کے فائدے کے لیے سرو کرے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ظلم ہے کرنے والا ہے اور ایک مظلوم ہے، تو اس کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام جاری کیے ہوئے ہیں. بیسک مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کی شریعت کو نہیں سمجھتے اور ڈس بیلنس کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہی اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے حدیث کو پڑھنا اور قرآن کو اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اردو لینگویج میں جو آڈیوز موجود ہیں، اور ابھی سے نہیں بہت سالوں سے موجود ہیں، انہوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا ہوا ہے جو ترجمہ بالکل درست ہے، اور آپ کو ٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ترجمہ سنتے جائیں اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس آیت میں کس صورت میں کیا کانٹینٹ بیان کیا. لیکن سٹل جو نیڈ فار نوئنگ دا ٹیکسٹ اٹ سیلف، پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا، ان کے الفاظ کو سمجھنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے میں جو ڈس بیلنس ہے وہ کریٹ نہ ہو. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہوں جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ تعلیم حاصل کرنے والے یا علم کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیاتوں پر غور کرتے ہیں اور وہ لوگ جو میری آیات پر غور نہیں کرتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟
برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا یا شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا نفل عبادات میں 1000 رکعات ادا کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا آپ کو سمجھ لیں کہ کنفیوژن میں ڈال دیا کہ آپ عبادات پر زیادہ غور نہ کریں بلکہ آپ کی شریعت کے اصول اور مسائل جاننے کے لیے. اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق اس شخص کی چاہے نیت ہے اس معاملے میں کوئی عمل کرنے کی یا نہیں کرنے کی، یا اس نے عمل کیا یا نہ کیا، یہ بات کی بات ہے. اس بات کو سمجھیں کہ ضروری تو نہیں ہے وہ سچویشن آپ کی زندگی میں آئے، لیکن دین کا مسئلہ آپ نے کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ شریعت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. شریعت کا ٹوٹنا آپ کے لیے معنی رکھتا ہے، کوئی اس کی ویلیو ہے، اور اس لیے ویلیو ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے آپ ڈرتے ہیں. یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمیں منافقین یا منافقت کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس پر غور کرنا ہے. پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھا منافقت کا پھر اپوزٹ کیا ہے، اس کا یعنی کہ اینٹیڈوٹ کیا ہے ہمارے پاس. پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے 2-3 چیزیں بتائیں کہ ایمان لے آؤ، جو میں نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو اس سے پہلے میں نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ تو ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا چلا، لیکن ہمیں کچھ چیزیں ہمیں آپ کو ملیں گی سورۃ المومنون کی آیات میں سے، جس کی شروع کی آیات ہی اس چیز کو بیان کرتی ہیں. اور خالی یہ نہیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، کہ بے شک تحقیق ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ پکی بات ہے، یہ ہو گئی ہوگا. افلح المؤمنون، مومنوں نے فلاح پالی. اور فلاح کا لفظ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جو آپ کے ایفرٹ کرنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی کام کیا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے، اس کو کہتے ہیں فلاح. اوکے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور دوسرا ایٹریبیوٹ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. پھر تیسرا آئے گا والذین هم للزکاة فاعلون. اس چیز کو دیکھیں آیت نمبر 4 تک، یعنی کہ پہلے میں تو اللہ سبحانہ قد افلح المؤمنون فرمایا، آیت نمبر 4 تک ان 3 چیزوں پر آج غور کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم اب تو کم رہ گیا نا. آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بیان کی ہے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آیت نمبر 45. ٹھیک ہے. سورہ البقرہ کی. آپ اس کو ریلیٹ کریں گے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 سے، کہ الذین، مومنون کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، فی صلاتہم، کہ ان کی نمازوں میں خاشعون ہوتے ہیں، یہ اللہ کے آگے بہت جھکاؤ کرنے والے ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اور روحانی طور پہ بھی. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نمازیوں میں سے بھی وہ ہوتے ہیں جو خاشعون ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کا ریلیشن شپ آپ کو ملے گا ایک دوسری صورت سے. اب سنیں آیت نمبر 2 سورۃ المومنون کا ایک ریفرنس آپ کو میں نے دیا 45 آیت سورۃ البقرہ میں. پھر آپ کو ایک اور صورت ہے، مشہور سورہ ہے، سورۃ الماعون میں ملے گا. سورۃ الماعون تو سب جانتے ہیں نا. سورۃ الماعون ہے جز عامہ میں موجود ہے اور سب کو یاد ہے، چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور سورۃ الماعون کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں، اور اس کی آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، آیت نمبر بھی پڑھ کے آپ کو میں دیکھ کر بتا دیتی ہوں اس کا بنے گا. آیت نمبر، یہ بھی آیت نمبر 4 ہے. اللہ سبحانہ سورۃ الماعون میں بیان فرماتے ہیں کہ فوائل للمصلین، اور ہم نے ایک تدبر میں ان آیات کو بھی دیکھا تھا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ویل ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے عذاب ہے کوئی ایک خاص طرح کا. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وائل ایک وادی ہے جہنم میں. ٹھیک ہے. ویلی جس کو ہم کہتے ہیں نا، 2 پہاڑ کے بیچ میں کھائی کو کہتے ہیں، خوبصورت ویلی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہزار جہنم کی بات ہو رہی ہے. تو وائل ہے مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے اتنا عذاب کیوں ہے؟ آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں بھولنے والے ہیں.
اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. اور ایک دوسرا ایکسپلینیشن کیا ہے کہ نماز نہیں بھولے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بھولے ہوئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، کون سے رکن پہ ہیں، کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، اس دعا کا مطلب کیا ہے، ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے. آگے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اس فریز کو میں چھوڑ دوں گی، بس آخری والا آپ کو بھی اس کو اس سے ریلیٹ کروں گی. یہ جو تھرڈ والا ہے الذین هم یراؤون، کہ ریا کرنے والے، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں. یہ نماز میں بھی دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے دیگر اعمال میں بھی دکھاوا کرتے ہیں. یعنی کہ منافقین میں سے کچھ ہے، ایک شخص سے کسی اور طریقے سے ملتا ہے، دوسرے شخص سے کسی اور طریقے سے ملتا ہے، نفاقہ ان کے اندر موجود ہے. اب ہم نے کیا دیکھا، ہم نے قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک جو میں نے آپ کو سورۃ المومنون بتائی وہ بالکل مڈ ہے، اور ہم نے جو آیات پڑھی ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات، اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا سورۃ الماعون میں یہ آخر کی آیات ہیں. یہ ہم نے 3 ریلیشن شپ قائم کیے، ایک آیت دوسرے کو ایکسپلین کر رہی ہے اور دوسری آیت باقی 2 کو بھی ایکسپلین کر رہی ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم ڈیپتھ میں جاتے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی، اور نماز کے اندر کون سی خوبی ہے جو ہونی چاہیے اور کون سی برائی ہے جو نمازی ہونے کے باوجود نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ جب اللہ کے آگے جھکے ہیں تو بہت جھکیں، اللہ کو بہت یاد کریں. اب وہ آیت کا ریفرنس نمبر مجھے نہیں مل رہا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں نماز میں لیکن بہت کم، کانوا الا قلیلا، یہ الفاظ ہیں اس کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نماز میں لیکن بہت کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مقصد نہیں ہوتا، نماز کا رکن کمپلیٹ کرنا بس ان کا مقصد ہے کہ یہ جلدی سے ختم ہو تو میں سجدے میں جاؤں، سجدہ ختم ہو تو میں دوسرے سجدے میں جاؤں، پہلی رکعت ختم ہو تو میں دوسرے میں پہنچوں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو کہ ہم نے نماز نبوی میں پڑھا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اطمینان نماز کا ہی ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھیں. اب یہ جو ہم نے آج تھوڑا سا کیا ہے نا، یہ ریویو تو ہو ہی گیا، ریویو آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کیا تھا، لیکن ریویو کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریفرنس ٹرائی اینگل بنا ہے آج، اسی طرح سے آپ نے یہ ریفرنسز جب آپ لکھیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے. جب آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کسی کو بیان بھی کر سکتے ہیں، اور کسی اور کی تو بات کی بات ہے، آپ پہلے اپنے آپ کو یاد دلائیں گے نا. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈھیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں خود بھی کبھی کبھار تھک جاتی ہوں، بچے ہیں، چھوٹا بیبی بھی ہے میرے پاس ایک، اکثر میں تھک جاتی ہوں. نماز کے لیے مجھے ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں فرض پڑھ لیتی ہوں، اور فرض میں اکثر زیادہ تر الحمدللہ اللہ کے فضل سے جلدی پڑھ لیتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک نئی چیز میری زندگی میں آ گئی، وہ کیا کہ فرض میں نے پڑھ لی تو شیطان مجھے کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو باقی کی ہے نا رہنے دو، کیا ہے بس فرض پڑھ لیے، پڑھ تو لیے. تو میں نے اکثر دیکھا کہ میں سستی کرنے لگی ہوں سنتیں پڑھنے میں، جو کہ تھوڑی میں لیٹ بھی پڑھ لوں اگر، یا اگر مجھے وقت ہوتا ہے موقع ہوتا ہے میں ساتھ ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن اکثر میں لیٹ پڑھتی ہوں. پھر اس قسم کی آیات جب میرے سامنے آتی ہیں، یا میں اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں، اپنے نوٹس کھولتی ہوں، پرانی کوئی کاپی کھولتی ہوں، تو مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. جب یاد آتی ہے تو ظاہر ہے پھر عمل میں تھوڑی سی بہتری آ جاتی ہے، یا آپ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں. پھر اکثر شیطان آپ کو کیا کہتا ہے، شیطان آپ کو کہتا ہے کہ تم اتنے سال سے تو کر رہی ہو، اتنا تمہارا کام ہے، دن میں فلاں چیز کرتی ہو، جاب پہ بھی جاتی ہو، ایسے بھی کرتی ہو، یہاں پہ بھی کرتی ہو، بچوں کو بھی دیکھتی ہو، چلو تم نہ کرو نا، کیا ہو گیا. وہ آپ کو کنونس کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو کیا کنونس کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اتنا جو ایفرٹ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ ساری ایفرٹ میری ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکنگ بکٹ نہ ہو جائے میری، لہٰذا آپ اس کو اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کھڑا کرنے کی. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دی، کبھی کبھار تو یہ بھی کام نہیں کرتی کیونکہ کبھی کبھی شیطان اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، تھکن آ جاتی ہے. اس لیے پہلے بھی ہم نے نماز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ نماز کو جتنی جلدی ہونا اچھے طریقے سے اس کو ادا کر لیں، خاص طور پر مرد حضرات تم مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ کر لیں تو اس سے بہتر تو ان کے لیے اور کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال اب اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو اسائنمنٹ یہ ہے کہ اب میں کچھ سوال اور کچھ ریفرنسز جو کہ کراس ریفرنسز ہوں گے یا سوال ہوں گے، صرف اور صرف قرآن سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیزر ہوگا، ٹیزر کے طور پہ ہم ریلیز کریں گے انشاءاللہ. آپ نے اس کو صرف پڑھنا ہے ایز اے میسج، اور آپ اس پہ دیکھیں کہ آپ اس کوئز میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی کامنٹ کے ذریعے، کسی سوال کے جواب کے ذریعے، کسی آیت کے ریفرنس نمبر کے ساتھ، کسی حدیث کے ساتھ.
یہ جو برین اسٹارمنگ ہے نا، دیکھیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس سے آپ کو بھی ایک طریقہ پتہ چلے گا کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے، سم تھنگ میننگ فل، سم تھنگ کنسٹرکٹیو. اور دوسرا یہ کہ آپ کے کامنٹس وغیرہ، آپ کے پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہوئے اور بھی تو لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر ہم بہت ساری چیزوں کو میجر بیسک سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بیسک سی چیز ہے، سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن بعض وقت بہت سی میجر چیزیں سب کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ایفرٹ کو کریں، اور ساتھ ساتھ جتنے لوگ آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح کنسسٹنٹ رکھے اور میننگ فل پارٹیسپیشن والا بنائے آپ کو، دنیا میں بھی، ان کلاسز میں بھی اور دین میں بھی. تو ہم انشاءاللہ کل آگے کی آیات کو دیکھیں گے. ہم نے اب دوسرا پیسج دیکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو نعمتیں جو ان پر نازل فرمائی تھی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 نعمتیں، 10 پنشمنٹ کے بارے میں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بیان کر رہے ہیں. تو ایک ہم پڑھ چکے ہیں اور اب اگلا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.